اللہ والیوں نے کتنی قربانیاں دی، صحابہ کرام کے وارث یہ بنے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کے وارث یہ بنے، بھوکے یہ رہے، پیاسے یہ رہے، دکھ انہوں نے اٹھائے، پریشانیاں انہوں نے اٹھائی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، غسل دینے لگے، دلی میں غسل دیا جا رہا ہے، لوگوں نے دیکھا کمر پہ کالے کالے نشانات ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل RS حنیف بیان میں۔ دوستو قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی شاندار اور عمدہ بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے علماء حق علماء دیوبند کے قربانیاں۔ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں علماء حق علماء دیوبند نے دی، آئیے سنتے ہیں قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بیان کو توجہ سے سنیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت فائدہ ہے۔ وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثال لہ ولا مثل لہ ولا معین لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے حضرات ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک بآواز بلند پڑھ لیں تاکہ یہ مجلس مزید بابرکت اور پر رونق بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی
آل ابراہیم انک حمید مجید شمع نور رخ شمع نور رخ احمد پہ پگھلنا سیکھو آتش الفت محبوب میں جلنا سیکھو بے قراری سے محبت میں مچلنا سیکھو کوچے یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو باندھ کر سر سے کفن گھر سے نکلنا سیکھو عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو حیدری تیغ لو اور تیر چلانا سیکھو راہ مولا میں پھر گھر بار لٹانا سیکھو او جوان مرد تو کچھ کر کے دکھانا سیکھو او پہلے شبیر بنو پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو صدر محترم حضرات علماء کرام عزیز طلباء دارالعلوم میں حاضری ہوئی بڑی خوشی ہوئی کہ کفرستان میں انگریزوں کے ملک میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خزانے بنا دیے دارالعلوم بنا دیے اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو قیامت تک سلامت رکھے اساتذہ کرام محتمین منتظمین معاونین خدمت گزار کے مال و جان میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمیں اور ہماری اولاد کو اس دارالعلوم سے مستقل فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی وقت کچھ اچھا خاصا گزر گیا مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگ گھروں سے کتنا لمبا ویزا لے کے آئے ہیں میرا ویزا بہت لمبا ہے میرا فکر نہ کرے اپنا فکر کرے ویسے بھی سنڈے کی رات ہے بڑی قربانی ہے جو حضرات تشریف فرمائے بہرحال ہم تو ایسے ملک کے آدمی ہیں تقریر سننے لگ جائیں صبح ہو جاتی تھی بخاری مرحوم کی تقریر ہوتی تھی کئی جگہ ہم نے ایسا دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد بخاری شروع ہوا فجر کی اذان خود دے دی فجر کی اذان دارالعلوم دیوبند اور اس کے نکلے ہوئے پھولوں کا ذکر خیر ہو رہا ہے علماء کرام نے نہایت بصیرت کے ساتھ تفصیل سے ہر گل ہر ثمر کے بارے میں تفصیل سے بیان فرما دیا گو میں انگریزی نہیں سمجھتا لیکن اتنا تو میں بھی سمجھ رہا تھا کہ میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا انشاءاللہ میں مار نہیں کھاتا میں بھی پرانا پیپا ہوں بہرحال جس دارالعلوم کی سنگ بنیاد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت رکھوائی اور رکھی گئی تو یوں فرمایا میں ایسے آدمی سے ایسے انسان کے ہاتھ سے دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ رکھواؤں گا کہ وہ اتنا متقی اور اتنا پرہیزگار ہے کہ اس کے دل سے کبیرہ گناہ تو کیا کبھی صغیرہ کا بھی گزر نہیں ہوا اندازہ لگائیں گواہی دینے والا مولانا محمد قاسم نانوتوی ہے رحمہ اللہ کہ میں پہلی اینٹ جس اللہ والے کے ہاتھ سے رکھواؤں گا اس کے دل سے کبیرہ گناہ کا تو تصور کیا ہوگا اس کے دل سے کبھی صغیرہ گناہ کا بھی تصور نہیں گزرا میاں منع شاہ رحمہ اللہ کو لے آئے اور انہوں نے پہلی اینٹ رکھی اور تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے اس بات کی تردید نہیں کی کہ مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں صغیرہ گناہ کا گزر نہیں ہوا یہاں تو کبیرہ بھی ہوتے رہے اس وقت کے بزرگوں میں اللہ والوں میں متقیوں میں پرہیزگاروں نے کسی نے بھی مولانا قاسم نانوتوی کی بات کی تردید نہیں کی تو جب بنیاد ایسے اللہ والے نے رکھی ہو پھر کیا کہنا اس گلشن کا انار کے درخت کے نیچے ایک استاد ایک شاگرد استاد ملا محمود ہے اور شاگرد مولانا محمود الحسن ایک شاگرد ہے ایک استاد ہے
ہمارے زمانے کے لوگ تھوڑے بچے ہوں مدرسے میں تو وہ گھبرا جاتے ہیں، اجی تعداد تھوڑی ہے، یہاں کیا پڑھائیں گے، یہاں کیا کریں گے. لیکن اپنی بنیاد کو ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم کہاں سے چلے تھے. ایک استاد ہے اور ایک شاگرد ہے. اس ایک شاگرد کی روحانی اولاد اس وقت پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا فیضیاب ہے. تقوی کے اعتبار سے علماء دیوبند کا مقابلہ اس عالم میں کوئی نہ کر سکا. مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ ہیں. کاندلے سے دلی جانا چاہتے ہیں، اونٹ کرائے پہ کر لیا. سواری اونٹ تھی اس زمانے میں. سامان دکھا دیا کہ میں یہ سامان اونٹ پہ رکھوں گا. ایک دوست آیا اور کہنے لگا حضرت دلی جا رہے ہو، یہ کاغذ کا رکا میرا لے جانا اور فلانے دوست کو پہنچا دینا. فرمایا بھائی ذرا انتظار کرو، اونٹ والے کو میں سامان دکھا چکا ہوں اور وہ مجھے بھی دیکھ چکا ہے. وہ آ کر اس سے پوچھیں گے کہ سامان جو تمہیں پہلے دکھایا کرایہ طے ہوا، کیا ایک کاغذ کے رکے کی مزید اجازت دیتے ہیں آپ؟ ایک کاغذ کے رکے کی آپ اجازت دیتے ہیں؟ تقویٰ دیکھیں آپ. دلی سے بیل گاڑی میں سفر کرنا شروع فرما دیا کاندھلے کی طرف. راستے میں یوں ہی پوچھ لیا کہ یہ گاڑی کس کی ہے. وہ چلانے والا کہنے لگا جی یہ دہلی کی فلانی کنجری کی ہے. فرمان لگے روکنا روکنا ذرا پیشاب لگا مجھے. اس نے روک لیا، پیشاب کر کے کہنے لگا ذرا میرے پاؤں اکڑ گئے، میں بھی پیدل چلوں گا. گاڑی بھی چلتی رہی، مولانا بھی پیدل چلتے رہے. وہ گاڑی چلانے والا کہنے لگا حضرت میں سمجھ گیا ہوں آپ سوار نہیں ہوں گے، جب سے میں نے بتایا ہے آپ سوار نہیں ہوں گے. فرمایا ہاں بھائی سواری تو نہیں کروں گا. فرمایا مجھے واپسی کے لیے کیوں نہیں کہہ دیتے؟ کہ اس لیے میں نے تجھ سے بات کاندلے تک کی ہے، کبھی تو یوں نہ کہہ دے کہ مولوی مظفر جھوٹ بولتا ہے. کرایہ دیا اور واپس کر دیا. کنجری کی بیل گاڑی میں کرایہ دے کر سوار نہیں ہوتے. اور آج ہم جیسے ملا اگر کنجری چندہ دے تو دعا کرتے ہیں اللہ تیرے کاروبار میں اور برکت کرے. کون ان کی ریس کرے گا؟ بڑے بڑے نواب لوگ، نواب بھوپال، نواب رامپور، یہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے بیٹھے بیٹھے، بڑے لوگ گپے مارے کرتے ہیں. اگر کسی کو کہتے ہیں نا تیرا مال حرام کا، تو مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فیصلہ سب نواب کیا کرتے تھے. اس کو کھلا کے دیکھو، اگر الٹی ہو گئی تو حرام ہے، ہضم ہو گئی تو حلال. تقویٰ یہاں تک. اور پرہیزگاری اور جذبہ جہاد کا تو کہنا ہی کیا. علم کی روشنی میں لے لیں ہم. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 1300 کتاب لکھی اپنی قلم سے. 1300 کتاب ہے. اور ایسے ایسے جواب دیے. ایک پنڈت آ گیا نجومی بن کر تھانے بون میں. وہ کہنے لگا میں کل کی بات بتا دیتا ہوں کیا ہوگا. مولانا نے فرمایا اس کو پکڑ کے یہاں لے آؤ. ایک آدمی پکڑ کے لے آیا. مولانا تھانوی رحیم اللہ نے پوچھا پنڈت جی میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں کل کی بات بتا دوں. کہ جی ہاں علم نجوم میں نے پڑھ رکھا ہے، میں کل کی بات بتا دیتا ہوں. مولانا تھانوی کے پاس ایک سوٹا پڑا تھا. فرمایا بتاؤ یہ تمہارے سر میں لگے گا کہ نہیں. اب اس نے سوچا کہ اگر ہاں کرتا ہوں یہ پڑاخ سے مارے گا، اور اگر نہ کرتا ہوں یہ پرے کو رکھ دے گا. کہنے لگا حضرت جی اس سوٹے کا تو مجھے پتا نہیں. فرمایا گدھے تجھے کل کا کیسے پتا ہو گیا؟ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کا تجھے پتا نہیں، کل کی بات کیسے بتاؤ گے؟ ہر آن ہر موڑ ہر قربانی پہ علماء دیوبند نے جس باطل نے بھی سر اٹھایا. اور ایک بات آسان سے کہہ دوں، میں پچھلے سال برطانیہ گیا. اڈمرا یونیورسٹی ہے، دنیا بھر کے لوگ وہاں پڑھتے ہیں، ملکی غیر ملکی. مجھے وہاں بیان کے لیے لے گئے. ایک پروفیسر اردو بھی بولتا تھا، انگریزی کا، اسی یونیورسٹی کا. مجھے کہنے لگا قاری صاحب آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگا کہ ہندوستان سے واقف ہو؟ میں نے کہا ہوں ہی میں اصل میں ہندوستانی. تو کہنے لگا ایک بات پوچھتا ہوں، یہ مولانا حسین احمد مدنی، یہ مولانا ابو کلام آزاد، یہ مولانا احمد سعید دیلوی اور یہ عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا احمد علی لاہوری، کیا واقعی یہ لوگ آدمی تھے، انسان تھے یہ؟ میں نے کہا تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میں نے لندن اکیڈمی سے فائل پڑھی ان کے متعلق، انگریزوں کی، وائسراؤں کی، گورنروں کی لکھی ہوئی. میں وہ رپورٹ پڑھ کر یہ سمجھا ہوں یہ آدمی نہیں، آدمی ہو ہی نہیں سکتے.
اتنا استقلال آدمی میں ہو ہی نہیں سکتا، اتنا عزم صمیم آدمی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ میں انگریز ہوتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کو سر نہیں کر سکا۔ آدمی کی کیا مجال ہے کہ اتنی مار کھا کر ثابت قدم رہے؟ چنانچہ علماء اکرام نے لکھا، مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ 4 برس تک جزیرہ انڈمان میں مالٹے کی جیل میں رہے، یوں ہی بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، 18 سیر مکئی اللہ والا کھڑے ہو کر پیستا ہے۔ شیخ مدنی رحمہ اللہ شاگرد ہے، خدمت کے لیے جیل میں ہے، 18 سیر مکئی دونوں حضرات پیستے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا، مولانا مدنی رحمہ اللہ سیدھا لیٹنے کے بجائے کوٹڑی میں اونگھے لیتے ہیں۔ شیخ الہند نے دیکھ لیا، فرمایا او نوجوان سیدھا لیٹ کر آرام کر لے، وہ چکی بھی چلانی ہے، وہ مکئی بھی پیسنی ہے۔ عرض کیا حضرت جی اس بڑھاپے کی عمر میں، کمزوری میں چکی چلا کر آپ کے ہاتھ پیروں پہ ورم آ گیا، سوجن آ گئی، پھر تہجد کے لیے اٹھتے ہو، برف باری ہے، یخ موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں اپنے پیٹ کے نیچے لوٹا پانی کا بھر کے دبائے پڑا ہوں، چلو گرم نہ ہوگا تو ٹھنڈا بھی نہ ہوگا، تہجد کا وقت آئے گا، آپ وضو فرمائیں گے، میں یہ پانی پیش کروں گا، آپ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کرتی تھی یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی۔ جگر کہتا وہ تاریکی، وہ تنہائی، وہ پچھلی رات کا عالم، نہ جانے پھر صدا آئی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی، ادائے رسم منزل سے جگر میں اتنا واقف ہوں کہ منزل پر پہنچ کر پوچھتا ہوں راہ منزل کی۔ ان اللہ والیوں نے کتنی قربانیاں دی، صحابہ کرام کے وارث یہ بنے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کے وارث یہ بنے، بھوکے یہ رہے، پیاسے یہ رہے، دکھ انہوں نے اٹھائے، پریشانیاں انہوں نے اٹھائی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، غسل دینے لگے، دلی میں غسل دیا جا رہا ہے، لوگوں نے دیکھا کمر پہ کالے کالے نشانات ہیں، پوچھ لیا مولانا مدنی رحمہ اللہ سے یہ نشانات پھوڑے کے نہیں، پھنسی کے نہیں، یہ کائے کے نشانات ہیں؟ حضرت نے جواب دیا انگریز گورنمنٹ کے ترکیوں کو کافر لکھوانے کے لیے حضرت کے دستخط کرانا چاہتا تھا، اللہ والے نے 1 ہفتے تک ساری رات کوڑے تو کھا لیے پر مسلمان کو کافر نہیں لکھا۔ غسل دینے والے تختے پہ لوگوں نے نشان دیکھے ہیں، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام زہد و تقویٰ ہے، اس کا نام بہادری ہے، اس کا نام شجاعت ہے۔ مار کھائی 1 ہفتہ ساری رات کوڑے کھائے شیخ الہند نے، پر مسلمان کو کافر نہیں لکھا۔ تو معمولی بات ہے، ایک اللہ والا نرالا ہے، ایسی قربانیاں دی کہ آج اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سبقت رحمت اللہ علیہ، اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ان حضرات نے یہ سیکھا کہاں سے ہے؟ یوں مرنا، یوں جینا، یوں تکلیف اٹھانا، یوں پریشانیاں جھیلنا۔ کالے پانی میں ان حضرات کی اپیل پر، قیادت پر 14 میل لمبا قبرستان بنا علماء دیوبند کا۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، جاؤ ان کی قبروں سے جا کے پوچھو تم یہاں کیوں آئے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ رانچی جیل میں ہیں، کلکتے سے بیگم آزاد نے ٹیلی گرام دیا، میں بڑی بیمار ہوں، سخت علیل ہوں، میرا آخری وقت ہے، کسی طریقے سے آ کر مل جاؤ، ملنے کو دل چاہتا ہے۔
مولانا آزاد نے جواب دے دیا تیرا اگر وقت آ گیا کلمہ پڑھتے ہوئی چلی جا، استغفار کرتے ہوئی چلی جا، درود پاک پڑھتے ہوئی چلی جا، اللہ سے معافی مانگتے ہوئی چلی جا، میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں، انشاءاللہ کل میری تیری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ شیخ مدنی رحمہ اللہ جیل میں 11 جنازے گھر سے نکل گئے، جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے گھر سے نکل گئے، آخری اطلاع ملی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، ضمانت پہ آ جاؤ، جنازے کو کندھا دے لو، اپنی ماں کا آخری مرتبہ منہ دیکھ لو، چہرے کا دیدار کر لو۔ مولانا مدنی جواب دیتے ہیں میری اماں کے اللہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، پر میں ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز جیسے ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ کوئی معمولی بات ہے، کوئی ایک دن کا قصہ تو نہیں، بات اٹھی اور ختم ہو گئی، یوں تو نہیں ہے نا۔ مولانا جعفر تھنیسری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، میرے ضلع کا راجپوت برادری کا بہت بڑا ذمہ دار تھا، شیخ الہند رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر بیٹھا، بہت بڑی جگیر کا مالک تھا، انگریز نے ساری زمین کرک کر لی، اور مولانا خود لکھتے ہیں کہ میری بچیوں کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے گھسیٹ گھسیٹ کر دڑام دڑام سے باہر پھینک دیا۔ 2 انگریزوں نے بیوی کے سر کے بال پکڑے، اللہ والے کی عزت کو کھینچا ہے، اللہ والے کی آبرو کو پکڑ کے کھینچا ہے اور دڑام سے زمین میں پھینک دیا۔ چوری نہیں کی، قتل نہیں کیا، گناہ کوئی نہیں، کیوں تم نے شیخ الہند کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے؟ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے امبالے شہر کی جیل میں لے گئے، میں نے آگے جا کے دیکھا اسی کوٹڑی میں 2 عمر رسیدہ بزرگ اللہ والے مجھ سے پہلے بیٹھے ہیں، ایک مولانا حمید اللہ پٹنہ والے، مولانا یحییٰ صورت والے، ہم 3 بن گئے، ہمارے پیروں میں 20 شیر لوہے کے کڑے بنا کر انگریزوں نے ڈال دیے، پیدل لاہور کی طرف چلانا شروع کر دیا۔ ہم چلتے تھے، جب نماز کا وقت آتا تھا ہم نظروں میں آنکھوں سے اشارہ کر کے مشورہ کر لیتے، تینوں زمین پہ بیٹھ کر تیمم کر کے نماز کے لیے سجدے میں پڑ جاتے۔ مولانا فرماتے جتنی دیر سبحان ربی الاعلی ہم پڑھتے تھے وہ 4 انگریز پوری طاقت سے چابک مارتے رہتے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں ساری عمر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی پڑھا، اس سفر میں ہم نے سبحان ربی الاعلی 40 مرتبہ ایک سجدے میں پڑھا۔ کسی نے پوچھ لیا اتنا زیادہ کیوں پڑھا؟ فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے اس سبحان ربی الاعلی میں اتنا مزہ آیا، زبان پہ سبحان ربی الاعلی تھا، سر سجدے میں تھا، کمر پہ کوڑے برس رہے تھے، جو اس سجدے میں مزہ آیا وہ ساری زندگی میں کبھی مزہ نہیں آیا۔ اس لیے ہم نے 40 مرتبہ سبحان ربی الاعلی ایک سجدے میں پڑھا۔ اور ساری لکھتے ہیں خود اپنی کتاب کالے پانی میں کہ ساری عمر اس سجدے کی یاد آتی رہی اور دعائیں بھی مانگی یا اللہ وہ وقت پھر آئے، وہ سجدہ پھر نصیب ہو۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لاہور لے آئے، ہم تینوں کو ایک جگہ بند کر دیا، حکومت کی طرف سے سرکاری ملازم چپڑاسی آیا اور آ کر ہمیں ایک رکا دیا جس میں لکھا تھا پرسوں تمہیں پھانسی دی جائے گی، پرسوں تم کو پھانسی دی جائے گی۔ مولانا حمید اللہ پٹنہ والے، مولانا یحییٰ صورت والے، مولانا جعفر تھنیسری پانی پت کے علاقے والے، تینوں عالم خوشی منانے لگے، ایک دوسرے کو کہنے لگے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، سبحان اللہ الحمدللہ، مزے آ گئے مزے آ گئے۔ وہ انگریز کا چپڑاسی جو تھا اس نے سمجھا مولوی رکے کو سمجھے نہیں، وہ کہنے لگا مولویوں خوش ہو رہے ہو، ہنس رہے ہو، مبارکباد دے رہے ہو، یہ تو پھانسی کا پرچہ ہے، کوئی شادی کا کار نہیں ہے، یہ پھانسی کا پرچہ ہے، تیاری کا پرچہ ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری فرمانے لگے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ہے اس گھڑی کا سر ہمارا ہو، دروازہ اس مولا کا ہو۔ دنیا عورتوں کے پیچھے مرتی ہے، حکومتوں کے پیچھے مرتی ہے، دولت کے پیچھے مرتی ہے، کیا بعید ہے اس کے نام پہ قرآن پڑھتے ہوئے جان چلی جائے۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہم تو اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس چپڑاسی نے جا کر صاحب بہادر کو بتایا کہ تم بڑے بے وقوف ہو، مولویوں کو پھانسی لگا رہے ہو، وہ تو اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، بڑی خوشی منا رہے ہیں۔ صاحب بہادر کہنے لگا مولوی خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں، کہ ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، ہم نے پھانسی کینسل کر دی۔ مولوی خوش کیسے ہو جائے؟ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں اب کینسل کی خبر ہمیں نہیں دی، فرمایا جب اگلی رات آئی، صبح ہونے لگی، میں نے درخت کے پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی، پھانسی آؤں گا، اپنے رب کے حضور میں جاؤں گا، روزہ دار ہو کے جاؤں گا۔ درختوں کے پتے چبا کر میں نے روزے کی نیت کر لی۔ فرماتے ہیں سارا دن میری پٹائی ہوئی، سارا دن بے ہوشی میں گزر گیا۔ ہوش جب آئی تو اگلی رات آ چکی تھی، میں نے گھاس کا تنکا منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا۔ ان اللہ والوں سے پوچھو دین کس طرح زندہ رکھا جاتا ہے، کن قربانیوں سے دین کو زندہ رکھنا پڑتا ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں اگلے روز ہم نے دیکھا گوشت جلنے کی بو آ رہی تھی، میں نے ایک دیوار کے اوپر سے جھانک کے دیکھا 1 درجن کے قریب علماء دین کو زمین پہ لٹا رکھا ہے اور انگریز لوگ گرم لوہا کر کے داغ دے رہے ہیں۔ مولانا جعفر تھنیسری قسم کھا کے فرماتے ہیں میرے سامنے 12 کے 12 شہید ہو گئے، کسی نے اف تک نہ کی۔ یہودی مورخ گواہ، عیسائی مورخ گواہ، مسلمان مورخ گواہ، دلی کے بازاروں میں دلی سے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے، انگریز سے ٹکرائے، تمام مدارس کی شیخ الحدیث کیا، علماء کیا، شیخ التفسیر کیا، طالب علم کیا، باورچی بھی، جھاڑو دینے والا بھی نہ بچا۔ دلی سے 50 میل چاروں طرف کوئی درخت ایسا نہ تھا، کسی درخت کی شاخ ایسی نہ تھی جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ فرانسیسی مورخ لکھتا ہے کہ میرا جگر پھٹ گیا، ایسے خوبصورت جوان چاند جیسے چہروں والے انگریزوں نے دلی کے بازاروں پہ لٹائے اور روڑی کوٹنے والے انجن اوپر سے گزار دیے، ایک بھی اٹھ کر آگے سے نہ گیا، ایک نے بھی بزدلی کا ثبوت نہیں دیا۔ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں پھر مجھے ایک پنجرے میں بند کیا گیا جس میں نوکدار تار اندر لگائے گئے۔ میں اس پنجرے میں آ گیا، نہ کھڑا ہو سکتا ہوں، نہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ نیچے کو ہو سکتا ہوں، نہ اوپر کو ہو سکتا ہوں۔ میرا یقین ہو چلا کہ آخری وقت آ گیا۔ میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر گھڑی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھوں گا، درود پاک پڑھتے پڑھتے میری موت آ جائے گی، میری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ مولانا جعفر تھنیسری کہتے ہیں سانس لیتا رہا، میں درود شریف پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، بے ہوشی آئی، غشی آئی، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے کالی کملی والے کا دیدار مل گیا، ادھر میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار مل گیا، اور میں خوش ہو کے یوں کہنے لگا لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل اور چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ اللہ والوں نے ایک نے نہیں، دو نے نہیں، ساری آزادی کی تاریخ، ہندوستان کی آزادی کو وہ نہ مانے۔ میں پاکستان میں کہا کرتا ہوں گورنروں، وزیروں، سفیروں، صدروں، یہ تمام کا تمام تمہیں جو کچھ بھی ملا علماء دیوبند کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ وہ اگر قربانی نہ دیتے تمہیں کون آج بڑا بناتا؟
مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. انگریز کا زمانہ بھی پاکستان نہیں بنا. تلاشی لینے کے لیے ایس پی آیا پولیس کا, اس نے سارے گھر کی تلاشی لی. تلاشی کرنے کے بعد کہنے لگا مولانا میں ایک سوال کرتا ہوں, میں سارے گھر کی تلاشی لے چکا ہوں, اس گھر میں آٹا نہیں, نمک نہیں, مرچ نہیں, غلہ نہیں, کھانے کا گھی نہیں, کوئی چیز بھی نہیں. آپ یہ تو بتا دیں کیا کیا کھا کر زندہ ہو؟ گھر میں تو کوئی چیز نہیں, کوئی شے گھر میں نہیں ہے. فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین, اللہ پاک کھلاتے ہیں, وہی پالنے والے, وہی پلاتے ہیں. سکھ ایس پی جیب میں سے 50 روپے نکال کر حضرت کو دینے لگا. حضرت میری جیب میں یہی ہے, میری طرف سے آٹا منگوا لینا. فرمایا تجھے معلوم نہیں سردار جی, تم تو غیر مسلم ہو. الحمدللہ میں نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا, ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. سکھ ایس پی کہنے لگا کہ یہ شرط ہے. فرمایا ہاں. کہنے لگا کھلا کے جاؤں گا, پھر دیر نہ کرو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں مسلمان بن گیا ہوں, اب تو لے لو. فرمایا میری بات سردار جی سمجھی نہیں؟ کہ سمجھ گیا ہوں, جبھی تو مسلمان بن گیا ہوں. فرمایا ابھی کلمہ پڑھا ہے نا, میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ میں نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. نماز کہاں پڑھی آپ نے ابھی؟ کیسے اللہ والے, ان کی تاریخ کو کون شرمندہ کر سکتا ہے؟ ان اللہ والوں کی تاریخ کو کون بدل سکتا ہے؟ اسی لیے ہمارے یہاں امین گیلانی کہتا ہے قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیاں ہو, قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیاں ہو, میں ایسوں کو شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے. امی میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے, کسی راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری, سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ. جیل میں ہیں, ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ جیل کا بنتا ہے. 10 سال کا عرصہ جیل کا بنتا ہے. مشقت دے دی. غلہ پیسنے کے لیے بخاری کو دیتے ہیں, بخاری صبح اٹھ کر آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتا ہے, لیکن انتظامیہ والے خسر خسر کرتے ہیں, نہ کپڑے میلے ہیں, نہ پسینہ آتا ہے, یہ چکی نہیں چلاتا, یا کوئی اور قیدی پیس کے دے جاتا ہے. کیا قصہ ہے؟ پچھلی رات کو سبڈن جیل راؤنڈ پہ آیا اور بخاری کی کوٹڑی میں جھانک کر دیکھنے لگا. کیا دیکھتا ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری مصلی پہ بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے, دانے بھی خود بخود پڑ رہے ہیں اور چکی بھی خود بخود چل رہی ہے. انگریز سبڈن کہنے لگا بخاری یہ کیا ہے؟ فرمایا ہوتا کیا, میں اس کا کام کر رہا ہوں, وہ میرا کام کر رہا ہے. جو میری ڈیوٹی ہے وہ میں کر رہا ہوں, جو اس کے ذمہ ہے خداوند کریم کے وہ آپ انجام دے رہا ہے. اور یہ سبق انہوں نے صحابہ کرام کی قربانیوں سے سیکھے, جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات دن کی زندگی سے سیکھے. وہاں اور کیا ہے؟ بھوک ہے, پیاس ہے. جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عرصے تک ایسا ہوتا رہا, میں نبی کے حرم میں تھی, 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ, ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا. ایک کھجور, ایک پانی کا پیالہ, پانی بھی زیادہ نہیں کہ جتنا مرضی آوے پی لو. اور رو کے ارشاد فرماتی ہے تمہیں کیا معلوم ہے کھجور کے اس دانے کی قدر جب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. وہ دانا بھی جب ایک بند ہو گیا, پانی بھی نہ ملا. اور ادھر حال یہ ہے جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی, اچانک میری آنکھ کھل گئی, میں نے کیا دیکھا, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہے, اتنا لمبا سجدہ, اتنا لمبا سجدہ, اتنی امت کے لیے لمبی لمبی دعائیں رو رو کے مانگ رہے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں اتنے روئے سجدے میں, اتنے روئے
सांस घुटने लगा, मैं अपना कलेजा पकड़ कर बैठ गई, कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। नमाजियों, हाजियों, नबी सारी सारी रात रोए, उम्मती की चिट्ठी धारी हो गई, कब्र के करीब हो गया, कभी रोना ना आया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाया, मैंने सजदे की जगह हाथ फेर के देखा, हुजूर के आंसुओं में मेरा हाथ तर हो गया। मैं हर जगह यही पैगाम दे रहा हूं, मेरा नबी, तेरा नबी, अर्शियों का नबी, फर्शियों का नबी, चांद सूरज सितारों का नबी, जमीन के जर्रे जर्रे का नबी, समंदर के कतरे कतरे का नबी, पहाड़ की एक एक कंकर का नबी, दरख्तों के एक एक पत्ते का नबी, फूल की पत्तियों का नबी, फूल की खुशबू का नबी, और मालिक के कायनात की कसम, नबियों के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग, हम लोग हजारों नियामतें खाकर कुरान नहीं पढ़ते। अल्लाह आप सबको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। ग़ज़वा खंदक है, जंग अहज़ाब है, 3000 से ज्यादा सहाबा किराम का लश्कर है, भूखे हैं, प्यासे हैं, पानी नहीं, गश खा खा कर जमीन पे गिर रही है, तड़ाम तड़ाम से सहाबा किराम गिर रही हैं। एक सहाबी सामने आया और उसने आकर अपना कुर्ता उठाया, सहाबा ने भी देखा, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, भूख की वजह से उस जवान के पेट पे एक पत्थर बंधा हुआ है। 3000 सहाबा किराम गवाह, सारा मदीना गवाह। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों से अपना कुर्ता उठाया, सबने देखा 2 पत्थर बने हुए। क्या मुंह दिखाएंगे, क्या शफाअत के लिए जाकर मुंह दिखाएंगे, और कौसर का पानी किस मुंह से मांगेंगे। नबी ने 2 पत्थर बांध कर कुरान पढ़ा। हमारे घर में कुरान खोलने वाला कोई नहीं, ज़ियारत करने वाला कोई नहीं, दीदार करने वाला कोई नहीं, कुरान करीम पे यकीन करने वाला कोई नहीं। खुद इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशद्दन्नास अल-अंबिया सुम्मा अमसल, फरमाया लोगों, अल्लाह की राह में, अल्लाह के नाम पे 1,24,000 पैगंबरों, नबियों, रसूलों को जितना सताया गया, उन सब के मुकाबले में मुझ अकेले को ज्यादा सताया गया। फरमाया मेरे सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां सगे चचे के हाथ का पत्थर न। ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए, मैं मुझे भी साथ ले गए, सरदारों से गुफ्तगू फरमाई, उन्होंने बेअदबी की, ना माना, तौहीन की, अब मायूस होकर शहर से लौटने लगे। मेरे देखते देखते सारे शहर के बच्चे जमा हो गए, झोलियों में पत्थर भर लिए, चारों तरफ से मारने शुरू कर दिए। साहबी कहता है मैं बड़ा दौड़ा, मैं इधर गया, मैं अपने सीने में पत्थर खा लूं, मेरे आका बच जाएं, उधर दौड़ा, मेरी दौड़ का कुछ ना बना। अचानक मेरे कानों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़कों ने पत्थर मारे, पिंडली मुबारक में, टखनों में कड़ाक कड़ाक करके आवाज आने लगी। फरमाते मेरे देखते देखते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्कर खाकर ताइफ की जमीन पे बैठ गए। चक्कर आ गया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जालिमों ने ये गवारा ना किया कि चलो सस्ता लेने दो, हाथ पकड़ के धक्का दिया, जल्दी करो शहर से बाहर निकल जाओ। हजरत ज़ैद फरमाते हैं बड़ी मुश्किल से मैंने सहारा देकर उठाया, जंगल में तशरीफ लाए, खजूर के साये में क़याम पजीर हुए, जूता मुबारक लौलुआन है,
بلکہ مدینہ پاک میں پہنچنے کے بعد عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کر دیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دو طائف والوں کو جا کر تبلیغ کروں، قرآن سکھاؤں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عروہ بن مسعود تیری مرضی، جا یا نہ جا، آگے آ کر دیکھ لے، طائف والوں کے پتھروں کے نشانات میرے قدموں میں آج تک موجود ہیں۔ فرماتے ہیں 23 برس میں ایک وقت ایسا نہیں جب پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ نبی کے گھرانے نے فاقے کیے، اور کوئی ایک دن کا قصہ نہیں، روز مرہ کا یہی کام ہے۔ زندگی اگر دیکھو، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، بالکل سادہ گھٹیا درجے کے کپڑے پہنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے کہ حضرت عمر کی بیٹی ہے، امام الانبیاء کی گھر والی ہے، کوئی فرمائش کریں، بڑے بڑے سفیر بادشاہ وزیر لوگ آتے ہیں، کم سے کم ایک جوڑا تو ایسا رکھ لیں، ان سے ملاقات کرتے وقت پہن لیا کریں۔ حضرت حفصہ نے ابا کے سامنے ایک دن ذکر کر دیا، ابا جان ایک جوڑا تو بنا لو، کم سے کم بڑے بڑے بادشاہ لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں، اس وقت آپ پہن لیا کریں۔ فرمایا سمجھ گیا ہوں، تیری عقل نہیں، مجھے بتا یہ تجھے بات سکھانے کون کون آئے تھے، اتنے درے ماروں گا ان کے چہرے بگاڑ دوں گا۔ اور پھر خود پوچھا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو میرے نبی کے گھر میں رہی، تیرے سامنے وفات ہوئی، وفات والا لباس بتا کیسا تھا؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چیخ نکل گئی، جس لباس میں وفات شریف ہوئی 14 پیوند لگے ہوئے تھے، 14 ٹاکیاں لگی ہوئی تھی، اور وہی کفن بنا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی، سب سے بڑی صاحبزادی، مکے میں رہ گئی، آپ ہجرت فرما کر مدینے میں تشریف لے گئے، سارا دن روتی ہے، گھر گھر میں جا کے کہتی ہے او مکے والوں، میں نے کسی کی سوئی دینی ہو لے لو، دھاگا دینا ہو وصول کر لو، آٹا دینا ہو وصول کر لو، میرا جی نہیں لگتا، میں اپنے ابا کے پاس مدینے میں جانا چاہتی ہوں، کل کو کوئی یوں نہ کہنا نبی کی بیٹی میری سوئی کھا کے چلی گئی۔ پیغمبر کی بیٹی سوئیوں سے ڈرتی ہے، اور آج ہم کروڑوں ٹنوں سے نہیں گھبراتے۔ رات کو نکلی ہے چوری چوری مدینے کے لیے، 3 میل پہنچ گئی، مکے کے کافروں کو پتہ چل گیا، جا کے حملہ کر دیا۔ ہاشمی خاندان کی آبرو، کالی کملی والے کی آبرو، عبد المطلب کی پروتی، حضرت عبداللہ کی پوتی، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کو ایمان کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے مکے والوں نے مارا، گھسیٹ کر نیچے گرا دیا، پیٹ سے تھی، حمل ساقط ہو گیا، اور 3 میل گھسیٹ کر لائے ہیں مکے والے، خون بند نہ ہوا۔ کئی دنوں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی چوری چوری پھر نکلی ہے، بڑی مشکل سے مدینہ منورہ پہنچی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی، فرمایا لختے جگر تجھے کیا ہوا؟ اس وقت رو پڑی، ابا مجھے مکے والوں نے مارا ہے، مجھے اونٹ سے گرایا، گھسیٹ کے لے گئے۔ 2 سال تک بیمار رہی، انتقال فرما گئی، اطلاع دی گئی جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی بیٹی سیدہ زینب دنیا سے رخصت ہو گئی، تو فرمایا غسل اچھی طرح سے دینا، کفن میں لے کے آؤں گا۔ جب بتایا گیا کہ غسل دیا جا چکا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، رحمت والے ہاتھ میں ایک چادر اٹھا کر لائے، فرمایا بیٹی اس وقت اس پرانی چادر کے سوا تیرے ابا کے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ میں تجھے کفن دیتا ہوں۔ پیغمبر کی بیٹی کو ایک چادر پرانی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن میں ملی۔ کیا طریقہ کار ہوگا جب ہم اللہ جل شانہ کو راضی کریں گے؟ سب سے بڑی کامیابی پچھلے سال رائبنڈ کا اجتماع جب ختم ہوا، دعا ہو کہ ہم سب اٹھنے لگے، میرے ساتھ دورہ حدیث پڑھنے والا ایک مولوی 35-36 سال کے بعد ملا، پر مجھے کہنے لگا آپ نے پہچانا؟ منع کا
پہچانتا ہوں مولوی خیر محمد ہے. وہ کہنے لگا تمہارا بڑا حافظہ ہے، اتنے دنوں کے بعد بھی پہچان لیا. میں نے کہا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا پہلے اچھا نہیں تھا، اب الحمدللہ بہت اچھا حال ہے. تو میں نے کہا کوئی مال وال مل گیا ہوگا کہیں سے؟ اس نے کہا نہیں، میں تبلیغی جماعت میں لگ گیا ہوں 2-3 سال سے. کافی دن ہو گئے، ہم ایک بستی میں گئے، انہوں نے مسجد سے ہمیں نکالا، بسترے بھی پھینک دیے اور ڈنڈے مارے. کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا کندھا توڑا. 14 آدمی تھے، سارے زخمی ہو گئے. ہم مجبور ہو کر بسترے اٹھا کر روتے ہوئے باہر جنگل میں آ گئے، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ گئے، روئے، اللہ سے دعا مانگی. ہمارا گناہ ہے، ہمارے اندر کمی ہے جو ہمیں نہیں آنے دیتے. مولوی رو پڑا اور کہنے لگا 14 آدمی تھے ہم، الحمدللہ 14 کے 14 آدمیوں کو اس رات میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. ہم سب کو زیارت ہو گئی. اور مولوی رو کے کہنے لگا کہ اس حالت میں زیارت ہوئی کہ آپ طائف کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، لہو چمک رہا ہے. مولوی کہتا تھا کہ بس اس دن کے بعد وہ مزہ منہ سے نہیں جاتا، وہ آنکھوں سے لذت دیدار کی نہیں جاتی، بس اسی پر مزہ کرتا ہوں، رات دن جماعت میں چلتا ہوں. اور بول کے کہنے لگے کئی مرتبہ دعا کرتا ہوں یار کوئی اور بھی مارنے کی جگہ ہونی چاہیے تاکہ ایک مرتبہ اور دیدار تو ملے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جتنی بھی قربانیاں علماء دیوبند نے دی ہیں، نہ یہ پیسے لے کر دی، نہ کسی ملک کا ایجنٹ بن کر دی، اللہ کے نام پر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سنبھال کر دی. مدینہ پاک میں بھی شیخ الاسلام کا قیام رہا. خود لکھتے ہیں ایک چھٹانک مسور کی دال کا پانی ابال کر 11 آدمی گھر کے پی کے سو جایا کرتے تھے. اور فرمایا پھر کبھی کبھی شام کے وقت میں مدینے کی گلیوں سے اہل مدینہ کی سبزیوں، ترکاریوں، پھلوں کی پھینکے ہوئے چھلکے یار کے شہر کی گلیوں سے اٹھا لاتا، جھولی میں لے آتا، پانی میں دھو کر سارا گھرانہ منہ میں چبا کر پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے. کیوں نہ ان لوگوں کو کامیابی ہو. دین کے رکھوالے یہ تھے، اسلام کے رکھوالے یہ تھے، ہر حال میں کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا. سکھوں سے ٹکرائے، مراٹھوں سے ٹکرائے، ڈوگروں سے ٹکرائے، انگریز سے تو ایسے ٹکرائے. میرے اکابر کی طاقت اگر کسی نے پوچھنی ہو وہ لندن اکیڈمی میں جا کے مطالعہ کرے کہ انگریز میرے اکابر کے بارے میں کیا کہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس دارالعلوم کو، اس کے چلانے والوں کو، دارالعلوم زکریا کو اور جتنے بھی دین کے مراکز ہیں اللہ حفاظت فرمائے. اور اپنی اولاد کو ان میں داخل کرو اور قرآن کی روشنی اپنے گھروں میں لاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک نمازی بنا. مولا ہماری اولاد کو قرآن نماز کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں پہ کرم فرما، سارے امت کو نمازی بنا، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، سچا مسلمان پکا دیندار بنا، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا. یا اللہ ہر حادثے سے، ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. تبلیغی جماعت پوری دنیا میں جہاں جہاں کام کر رہی ہے قدم قدم پہ شرف قبولیت عطا فرما. ہم سب کو ساتھ مل کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، غلامی نصیب فرما. یا اللہ حضور کی غلامی نصیب فرما، صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا. اللہ والوں کی رفاقت نصیب فرما، اللہ والوں کے ساتھ عقیدت محبت عطا فرما. قبر حشر کا معاملہ اچھا فرما. ہمارے ماں باپ، بڑے بزرگ، دوست، خدمت گزار جتنے قبروں میں چلے گئے مولا سب پہ رحم فرما. یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ ہمارے اساتذہ کرام کے درجے بلند فرما، مشائخ کے درجوں کو بلند فرما.
یا الہ العالمین پاکستان، کشمیر، فلسطین، پوری دنیا کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، قبر حشر کا معاملہ آسان فرما۔ یا اللہ دوزخ کی تباہ کاریوں سے بچا۔ یا اللہ ہمارے ماحول کو اچھا بنا دے، ہماری اولاد کو عقل عطا فرما، نوجوانوں کو دین کی طرف توجہ فرما دے، ان کی رغبت قرآن کی طرف فرما دے۔ یا اللہ بھوکے کو کھانا کھلا، ننگے کو کپڑا پہنا، الہی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، کرم کا معاملہ فرما۔ مولا ہماری بدعمالیوں کی سزا نہ دے، معافی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بدعمالیوں کی سزا نہ دے، معافی عطا فرما۔ یا اللہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ مرنے کے بعد ہمیں کوئی برائی سے یاد نہ کرے، کسی پہ ظلم کر کے نہ مریں، کسی کو ستا کے نہ مریں، کسی کا مال کھا کے نہ مریں۔ یا اللہ ہر آدمی کے ساتھ صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، پڑوس میں، شہر میں، علاقے میں یا اللہ رحم کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ امید کرتا ہوں دوستو قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان آپ نے توجہ کے ساتھ سنا ہوگا۔ دوستو بیان اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل RS حنیف بیان کو سبسکرائب کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر جو قربانیاں ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں نے دی ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قربانیوں کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ دین اب ہماری زندگی میں کیسے آ جائے، کس طرح یہ ایک مسلم خواہش نفس کو دبا کر کے دین اسلام پر عمل پیرا ہو سکتا ہے، جبکہ ارد گرد کے ماحول میں فحاشی، عریانی اور معاشرتی بے راہ روی اپنے عروج پر ہو۔ ایسے ماحول میں، ایسے فحاشی والے ماحول میں، عریانی والے ماحول میں، اور ایسے ماحول میں کہ جہاں پر گناہ عام ہو، زنا عام ہو، شراب عام ہو، جھوٹ بولنا عام ہو، ایسے معاشرے میں ہم اپنی اصلاح کیسے کریں، دین اسلام پر عمل کیسے ہوں؟ تو اس کے لیے ہمیں دین کو قائم کرنا ہوگا، اپنی زندگی میں دین کو لانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی، صحابہ کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ صحابہ نے اپنی زندگی میں جو قربانی دین کی خاطر دی، ان قربانیوں کو پڑھ کر کے، تاریخ کو پڑھ کر کے، زندگی ان کی، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کر کے ہم کو اس طریقے پر عمل کرنے کی فکر کرنی ہوگی۔ دوستو ہمیں دین کو قائم کرنا ہوگا، اور دین کو قائم کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک حفاظت دین اور ایک اشاعت دین۔ حفاظت دین اشاعت دین سے مقدم ہے، کیونکہ اشاعت اور تبلیغ اسی شے کی ہوگی، اسی چیز کی ہوگی جو چیز محفوظ ہو۔ پہلے ہمیں دین کی حفاظت کرنی ہوگی، اور جس چیز میں تحریف کر دی جائے یا جو چیز اپنا وجود کھو بیٹھے، جس کی حفاظت ہی نہ ہو، جو محفوظ ہی نہ ہو، تو اس کی اشاعت ناممکن ہے۔ حفاظت دین سے مراد ہر اس شے کی حفاظت ہے جس کی نسبت دین اسلام کی طرف ہے۔ دوستو علماء ربانیین نے تحریر کے ذریعے سے غیر مسلم اقوام کو اسلام کا تعارف کرایا، اور اسی طریقے سے علماء اسلام نے تقریر کے ذریعے سے بھی لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی